السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. کاشف عباسی کا 1 مہینے کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی وہ والا بھی چل گیا کہ جس میں بڑی وضاحت سے تختی لگانے کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے باتیں کی تھیں. وہ باتیں تو سچ تھیں لیکن ادارہ معذرت خواہ ہے اس کے اوپر. ARY نے بھی اس کے اوپر کہہ دیا. ادارے کے معذرت خانہ رویے کے بارے میں انہوں نے بھی خود بھی ایکسپلین کر دیا. کچھ کہ ویڈیو اب چل چکی ہے, دیکھ چکے ہیں, لیکن یہ بتا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ سیکھ نہیں ہے. پاکستان میں آواز دبائی جا رہی ہے, گلا گھوٹا جا رہا ہے. آرٹیکل 19 اور 19 کی خلاف ورزی, کھلا خلاف ورزی ہو. یعنی کتنے لوگ جو ہیں, یعنی میں شروع کی کہانی بتانا شروع کو میں ارشد شریف سے اگر شروع کروں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک دور میں حامد میر کے ساتھ زیادتی ہوئی, ارشد شریف, پھر آپ نے جمیل فاروقی دیکھا, صدیق جان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, پھر آپ نے بہت سے صحافی حضرات دیکھے, خالد جمیل کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور یہ مقبول جان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ آف ایئر کرنے کا آ گیا. کاشف عباسی کے بعد اکبر باجوہ, خالد جمیل, سمینہ پاشا, عمران ریاض تو آپ کو بہت پہلے کا پتہ ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا, یعنی ٹی وی چینلز میں آنے نہیں دیتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یوٹیوب چینل چل رہے ہیں تو ان کی دال روٹی چل رہی ہے, ورنہ تو بڑے مشکل حالات اور بابنات دیکھیں گے. اب IMF جو ہے نا فاقی حکومت کے ساتھ اب کرپشن کی مکمل رپورٹ تیار کر کے اور شائع کی جائے گی. یہ ذرا دھیان سے یہ گا, وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے جو ہومیوپیتھک سمری جاری کرے گی یا مکمل رپورٹ جاری کیجیے. کمیٹی وزیر قانون کی سربراہی میں کس منہ سے کہیں گے اس میں IMF کو آپ کہ آپ نے کرپشن کے لیے کیا تیر مارا ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ کرپشن کا کون سا بڑے کرپشن, کیا انہوں نے نہیں دیکھ رہے یہ جو کچھ آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں, یہ جو لٹا رہے ہیں نان ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر, یہ باقی یہ کوئی ہارس اینڈ کیٹل شو کے نام پر, اور قذافی اسٹیڈیم گرین لائن کے اوپر, یہ سارے وہ معاملات ہیں. اور دوسری طرف گندم کی کٹائی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پیداوار کتنی کم ہوئی ہے, اور $1 ارب کا سننا ہے کہ اتنی گندم جو ہے نا وہ امپورٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. دہشت گردی کی کورٹ سے سالار کی ضمانت ہو گئی اور 50,000 کے مچلکوں کے عوض کیا ہے. دیکھیے مچلکے ذرا ارینج کرنا مشکل ہوتا ہے جب آپ کسی اور علاقے سے ہوں, لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف اپنے طرف سے یہ بالکل مینیج کرتی ہے, ورنہ یہ پیسے جمع کروا دیتی ہے. یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کانٹیکٹ سے دیکھ لیتی ہے. طریقہ کار یہی ہے, اور آپ کو ان چیزوں کے مطابق چلنا ہے. اور یہ ذاتی مچلکے پچھلے 3 مہینوں سے جیل میں قید ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے. لیکن میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا کہ ILF اپنے تئیں مینیج کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اور ان چیزوں کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھتی ہے کہ جس سے یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آتی ہیں. بڑا ظلم ہوا کتنے ورکرز تھے, ان کی ضمانتیں ساری کروانے کے حوالے سے, مچلکے جمع کروانے کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں, اور ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں. لیکن یہ دقتیں اور تکلیفیں ہیں نا, ہمارے ادارے, پھر وہی بات آئے گی ادارہ معذرت خواہ ہے. چلیں, اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ قید میں ہیں, مناسب جگہ نہیں ہے, سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے, اور کئی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کو بہتر نہیں ہیں. انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کے سامنے. ممبر خیبر پختونخوا اکرام اللہ نے پوچھا کہ PTI کے انٹرا انتخابات کے کیس میں PTI کے اندرونی معاملات کون چلا آ رہا ہے. اب یہ جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میڈیا میں نام سلمان اکرم راجہ کا آتا ہے, وہ پارٹی میں کیا ہیں؟ عمران خان انٹرا پارٹی انتخابات, PTI انٹرا جو انتخابات ہیں نا وہ متنازع ہیں. پریسیڈنٹ گوہر نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا یہ انڈور مینجمنٹ کے تحت معاملات چلا رہے ہیں, جب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تو پھر معاملات حل ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ سے حکم امتناعی ختم کرا دیں. اس پہ میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے نا کمیشن 38 ممبران کا نوٹیفیکیشن روکے بیٹھا ہے. یہ بات حقیقت ہے. مخصوص رشتوں کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی, میں نے لاہور ہائی کورٹ میں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, اور یہاں بھی میں چیزیں ساری میں لے کر آ گیا ہوں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور خیبر پختونخوا کی سینٹ جو ہے آج بھی نامکمل ہے. یعنی یہ آپ اب یہ ذہن میں رکھ لیں, عمران خان کے جو ملاقات کروانے والا کیس ہے اس کے توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی.
سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں عبدالغفور انجم پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی جیل مینول میں کوئی ملاقات کا نہیں لکھا، لیکن ہم ہفتے میں ایک دن ملاقات کرواتے ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی. اور قائم مقام چیف جسٹس ہے، انہوں نے فیصلہ سے کہا کہ جناب یہ تو آپ کی فیور کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، حکم انہیں کہیں اور سے آتے ہیں. اور اس پہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا نہیں جی ہمیں کہیں سے حکم نہیں آتا ہے. پھر انہوں نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور یعنی بات بڑی واضح ہے کہ اگر بین الاقوامی قوانین جیل پریزن ایکٹ اور پریزن رولز کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہوتا، اگر یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن مینڈیلا رولز، کائرو ڈیکلریشن، تو یہ زیادتی تو نہ ہوتی. لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. یہ مانے یا نہ مانے کوئی اس کو اپنے توضیح میں دیکھے، اپنی ترجیح میں دیکھے، اپنے حالات سے معاملات کو دیکھے جانے کی کوشش کرے، لیکن جو سچ ہے وہ تو سامنے ہے. اور وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے تو صرف آپ تک بیٹھ رہے ہیں جی. ویسے تو چیف جسٹس جو قائم مقام ہے انہوں نے سرفراز لوگوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ لیں گے کہ مسئلہ کہیں اور سی جو بات آئی ہے نا، اور درخواست جو ہے انہوں نے کہا ہو رہی ہے، معاملہ نپٹا دیا. دوسری جو درخواست ہے پارٹی رہنماؤں سے راجہ انعام امین منہاس کے پاس تھی، رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے ڈائری نمبر لگانے کا کہہ دیا. یعنی صرف اعتراضات ہی دور کیے ہیں، اور اتنی دیر میں آ کر یہ بات سامنے آتی ہے اور اس کو فکس کر دیا جائے. ساتھ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو فکس کر دیا جائے. ایک بات اور ہے، اس پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو الزام لگائے ہیں عمار مسعود نے، مشہور شاعر انور مسعود کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر اپنا ہی ہے، وہ اپنا ہی ایک ایجنڈا لے کر چلتے ہیں. وہ میڈیا پر کہتا ہے جی روزانہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے روزانہ 6 کروڑ روپے جبکہ سالانہ 22 ارب روپیہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 6 کروڑ سے ملٹی پلائی کیا انہوں نے مہینے کا تو 1 ارب 80 کروڑ روپیہ. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے کینسر زدہ بچے کی تصویر ہے. اگر یہ پیکا ایڈ کی خلاف ورزی ہے اگر دیکھا جائے، یعنی اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف یا شوکت خانم والے اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ایکشن تو بنتا ہے. لیکن دوسرے ہم پیکا ایکٹ کو مانتے نہیں ہیں، یہ بات بھی ہے. لیکن یہ جھوٹ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب شاید یہ کہا بھی اس لیے ہوگا کہ آپ تاکہ پیکا ایکٹ کو ایکٹیویٹ کریں، شاید وجہ بھی یہی ہے، تو اسی لیے کوشش کر رہے ہیں. اس پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، عام آدمی آ جائے نا. پاکستان تحریک انصاف نہیں بھی آنا چاہتی، شوکت خانم کے نام سے یا کوئی باہر سے اوورسیز پاکستانی اس کے اگینسٹ پیکا ایکٹ کی ایک اپلیکیشن دے دے، سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. فوجی عدالتوں کے ٹرائل میں فیصل صدیقی نے اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ ملٹری کورٹ سے کتنے لوگ جو ہیں رہا ہوئے ہیں. فیصل صدیقی نے کہا کل 105 میں سے 20 رہا ہوئے ہیں. سول سوسائٹی کی طرف سے فیصل صدیقی جو ہے نا یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجموعی طور پر 39 ملزمان رہا ہوئے ہیں، جیل میں 66 ملزم ہیں. اور فیصل صدیقی نے کہا یہ کہتے ہیں کورٹ مارشل کرنا ہے، اس کا بھی متبادل ہے. جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ جرم کسی نے بھی کیا ہو سزا تو ہونی چاہیے، ٹرائل یہاں ہو یا وہاں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سارے فورم موجود اور قابل احترام ہیں. اور سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کے یوں دلائل مکمل ہو گئے. بظاہر آپ لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ یہاں سے ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں آئینی کوٹیں ایسی نہیں بنی ہیں، یہ عدالتوں میں جو ایلیویشن ہوئی ہے ججز کی ایسے نہیں ہوئی. یہ ماشاءاللہ کے دور میں بھی شاید ایسا کام نہیں تھا سکہ بند جو آج کے دور میں ہوا ہے. یہ وقت کے ساتھ سیکھ کے ایسی چیزیں لے آئے ہیں. میجورٹی یعنی پارلیمان جو ہے وہ بیٹھی یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو اس میں تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے، لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے، ملٹی کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وجہ بھی یہ ہے کہ نیچے ملٹری کورٹوں سے سزائیں کنفرم ہو گئی ہیں. اب وہ سزائیں کنفرم ہونے کے بعد اپیل تو ادھر ہے نہیں ہائی کورٹ کے نہ سپریم کورٹ کے پاس. اس کی اپیل چیف آف دی آرمی اسٹاف کے پاس جانی ہے معافی یا پارڈن کرنے کے حوالے سے. یہاں ہائی کورٹوں میں ریٹ آ سکتی ہے لیکن وہ بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہے. وہ بھی اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی رائٹ نہیں رہ جائے گا، وہ بھی ریمیڈی بڑی لمیٹڈ سی رہ جائے گی. الٹیمیٹلی جو ہے یہ سزائیں جو بظاہر جو نظر آ رہی ہیں یہ منطقی انجام کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر میرٹ پہ بات آئی تو مشکل ہے. یہ اپیلیں خارج ہوں گی جو وزارت دفاع یا حکومت نے فائل کی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.